او ما ملکتم مفاتحہ، یہ جو ما ملکتم مفاتحہ ہے، ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں. اچھا، کنجیاں تمہارے پاس ہونے میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو وہی مفہوم جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی چابیاں اپنے کسی ہمسائے یا دوست کو دے جاتے ہیں. تو بعض صحابہ جیسے جہاد پہ جاتے تھے تو اپنے گھر کی چابیاں وغیرہ پیچھے جو معذور لوگ ہوتے تھے ان کو دے جاتے تھے جو جہاد پہ نہیں جاتے تھے. عموماً مفسرین نے یہ مفہوم کیا کہ جہاد پہ جاتے ہوئے، کیونکہ زیادہ تر سفر جو تھے مسلمانوں کے اسی مقصد کے لیے تھے، یا پھر تجارت کے لیے اگر نکلے ہیں تو عموماً بیوی بچے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض کیسز میں وہ بھی کہیں اور بھجوا دیے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں جن گھروں کی حفاظت تمہارے ذمہ، وہاں اگر کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے یا مثلا دور ہے گھر اور وہاں پہنچے ہو، تھک گئے ہو، کوئی دوا لینی ہے، کوئی چائے پینی ہے، تو ایسی صورت میں تم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح یہ ہے کہ چابی دینے کا مطلب ذمہ داری دینا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جن کو تم نے مخصوص چیزوں کا ذمہ دار بنا رکھا ہو. مثلا باغ کا مالی، اب مالی کو ایک مخصوص حد تک اجازت ہو کہ وہ باغ کے پھل میں سے کچھ توڑ کے کھا لے. یہ نہیں کہ سارے خاندان کو بھی توڑ توڑ کے بھجوانا شروع کر دے، لیکن بعض اوقات پھل گر جاتا ہے، بعض اوقات بھوک لگی ہوتی ہے، گھر تک جانا ممکن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں تھوڑا بہت کھا لے انسان تو حرج نہیں، وہ چوری میں نہیں آئے گا. اسی طرح اگر تم نے کسی کو بکریاں چرانے پہ یا بھینسیں پالنے پہ رکھا ہوا ہے تو وہ ضرورتاً کچھ دودھ ان کا پی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کسی نے مثلا کوئی ریسٹورانٹ کھولا ہوا ہے اور اس میں وہ کوئی شخص کک کے طور پہ رکھا ہوا ہے، وہ کھانا بنا رہا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ بہترین سے بہترین کھانا وہ بنائے اور اپنا کھانا گھر سے لائے اور وہ کھول کے اس میں سے کھائے. وہ کیا کرے گا؟ اس میں سے اس کو کھانے کی اجازت ہوگی ایک معقول حد تک. او صدیقکم، یا تمہارے دوست، یعنی رشتہ داروں کے علاوہ تمہارے دوست. اب ظاہر ہے کہ دوست تو لازمی طور پر نامحرم ہی ہوں گے، کیونکہ اگر ان سے رشتہ ہو تو پھر تو رشتے کا ذکر یہاں پر آ جائے. تو وہ قریبی دوست جو بہت ہی بااعتماد ہوں اور جن سے کسی شر کی توقع نہ ہو، یعنی دوستوں کے گھر سے کھانے میں بھی حرج نہیں. صحابہ کرام کا باہم تعلق کیا ہوتا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے گھر میں جاتا اور وہاں اگر کچھ پکا ہوا تو اس میں بغیر پوچھے کچھ نکال لاتا. اس طرح کے کئی ایک واقعات ملتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی بے تکلف دوست جو ہیں، یہ دوستوں کی بھی قسم ہوتی ہے نا، یعنی ایک بے تکلف دوست ہے اور ایک یہ ہے کہ جس کو آپ دوستی کا نام تو دیتے ہیں مگر وہ ایک تکلف کا سا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں بے تکلف دوست مراد ہے، کیونکہ مسلمان احتیاط برت رہے تھے کسی کے بھی گھر سے کھانے کو، خواہ دوست کا گھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آیت اتر چکی تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. دوست کی غیر موجودگی میں کچھ بھی اس کے گھر سے کھانا وہ چوری سمجھنے لگے تھے، تو اس کی یہاں وضاحت کی گئی. پھر ایک اور حکم، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جميعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. اکٹھے کھاؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک دسترخوان پر یا پھر الگ الگ اپنی اپنی پلیٹ میں. عربوں کے ہاں ابھی تک یہ طریقہ موجود ہے کہ جیسے چاول ہے تو ایک ہی برتن میں نکال کے سب اسی میں سے کھاتے ہیں. لیکن کچھ معاشروں کے اندر اس کو، خصوصاً جہاں جراثیم کا بہت وہم ہو، وہاں اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور ہر شخص کی پلیٹ، گلاس، بلکہ اپنے بھی ہر کھانے کے لیے الگ پلیٹ استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر اسلامکلی اس کی اجازت دی گئی کہ تم ایک برتن سے بھی کھا سکتے ہو اور الگ الگ برتن میں بھی نکال سکتے ہو. یعنی یہاں بھی ایک تنگی کا ازالہ دراصل کیا گیا ہے. حضرت عمرو بن ابی سلمہ جو حضرت ام المومنین حضرت سلمہ کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں پلیٹ کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ.
یعنی اگر اور لوگوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا جا رہا ہے تو اس کا پھر ادب بھی سکھایا آپ نے کہ اپنے آگے سے نکال کے کھاؤ، نہ کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کہ جو چیز پسند ہے اس کے لیے ساری پلیٹ میں ہاتھ مارو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر کا بانٹ لیتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی جسے ون ڈش ہوتی ہے نا، کہ سارے رشتے دار اپنا اپنا پکا کر لے آئے، اکٹھے بیٹھ کے کھا لیے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور ایک شخص پکا کے سب کو کھلا دے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ اماں کے گھر جاؤ یا ابا کے گھر جاؤ، لیکن جب گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر تاکید ہے کہ سلام کر کے داخل ہو، کیونکہ گھر والوں کو عموماً سلام کرنا بڑا مشکل لگتا ہے نا، یا اپنے بے تکلف دوستوں کو بار بار سلام کرنا عموماً انسان سمجھتے کیا ضرورت ہے اس کی، کہا نہیں، سلام کو نہیں چھوڑو، اس لیے کہ یہ تو ایک دعا ہے تمہارے لیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرو، سکتا فرشتے ہوں یا جنات ہوں وغیرہ، تو ان کو بھی تمہارا سلام پہنچ جائے، کیونکہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ یہ سلام کس نے سکھایا ہے ہم کو؟ یہ سلام کس کی طرف سے آیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہترین چیز ہے، مبارکتن، برکت والا ہے، طیبتن، پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، یعنی احکامات واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، بے سوچے سمجھے احکامات پر عمل نہیں کرو، سوچ سمجھ کر کرو۔ ایک نابالغ بچے سے لے کر دوست، احباب، رشتہ دار، معاشرہ، کیا چیز نہیں ہے جس کی کہ پرسنل لائف سیکیور نہیں ہو۔ بالکل، اور کہاں کتنا بیلنس رکھنا ہے۔ ایکچولی ہم لوگوں کی پتہ عادت کیا ہے، ہم ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ، نہ یا ہاں کرو، حلال یا حرام بتاؤ، یہ جو بیچ کا ایریا ہے اس میں ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے۔ یہاں میں صرف اس تاثر کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے کا پردہ والوں کے متعلق پایا جاتا ہے، یہ پردہ کرنے والوں نے جو ایٹیٹیوڈ اختیار کر رکھا ہے، ایک کھردرا اور ایک درشتی پر مبنی، اور انسانی رشتوں کی بے حرمتی اور بعض اوقات پامالی اس طرح کی کہ بس ہر ایک کو نگیٹ کر کے رکھ دیا، یا ہر ایک کو شک کی نظروں سے دیکھا، یا ہر ایک کو دوری کر دیا اور معاشرتی تعلقات کو ختم کر کے رکھ دیا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ جو حکم ہے یہ بہترین عمل رکھتا ہے۔ دیکھیں، باہر جب آپ نکلیں گے تو ایک باہر کا ڈریس اور ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ گھر سے باہر ہیں تو ڈریس اور ہے، اور وہ سورۃ الاحزاب میں بتایا گیا ہے، جلباب اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر کے ڈریس سے مختلف ہوگا۔ لیکن گھر میں جیسے کوئی آ گیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ گاؤن پہن کر ہی جائیں، مثلا گھر میں زینت کے بغیر اگر آپ نے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح لپیٹ سمیٹ کے آپ آگے ہو کے چیز لے دے سکتے ہیں۔ اسی کا نام تو ہے کہ لا ما ظہر منہا، جب آپ دے رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، کوئی چوڑی آگے چلی جائے گی، کوئی انگوٹھی دکھ جائے گی۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ گھر میں عورت ان ساری زینت کو چھپانے کے لیے جیسے کوئی نامحرم رشتہ دار آیا ہے اور اگر آپ کوئی ٹرے پکڑ کے آگے رکھ رہے ہیں تو اب آپ مثلا نئی دلہن ہے، اب اس نے ساری زیب و زینت ہاتھوں وغیرہ پہ کی ہوئی ہے، یا پاؤں پہ تھوڑی مہندی لگی ہوئی ہے، یا کچھ اس طرح کی، تو اب وہ اگر کوئی رشتہ دار آ رہے تو اس کے آگے کچھ رکھ رہی ہے تو گلوز پہن کے تو نہیں رکھے گی، یا تو اس میں زیادہ زیادہ کیا ہے، جو بہت کڑھائی والے اور اس طرح کے دوپٹے ہیں ان کو ہٹا کے دوسرا دوپٹہ جو گھر میں پہنتے ہیں۔ تو اس میں جیسے گھروں میں کھانے کی بات ہے تو سرو کرنے کے لیے گھر کے مرد حضرات اگر ٹیبل لگا دیں، جیسے والد کے دوست ہوں، تو چھوٹے بھائیوں یا گھر کے لڑکوں سے کھانا سرو کرایا جا سکتا ہے، اس میں انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے، عورت ہی کیوں یہ سب کام کرے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں کہ جس میں چھوٹے بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہوتے، والد ہی ہیں اور بزرگ ہیں، ان کو آپ زحمت دینے کی بجائے کہ آپ بار بار ان کو بلائیں، آئیے یہ لے جائیے یہ لے جائیے، تو آپ ایک بابردہ طریقے سے آگے ہو کے خود رکھ دیجئے۔ تو اس میں یعنی وہ جو رخصت ہے، یہ جو سہولت ہے، اس کا پہلو بھی بتایا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔
مومن کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں. یہ جو میں نے کہا بات بھی مانتے ہیں، تو یہ کس سے پتا چلا؟ آیت کے دوسرے حصے سے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں سے ایمان کی کتنی زبردست ڈیفینیشن سامنے آئی کہ ایمان صرف بات کہنے کا نام ہی نہیں، بات ماننے کا بھی ہے. اور خصوصاً یہاں اجازت لے کر اجتماعی معاملات میں عمل کرنے کا یا رخصت کا. اور آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ کا، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے بعض کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دیں جس کو آپ ان میں سے چاہیں. یعنی پھر آپ کی ڈسکریشن پہ، چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو نہ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے. کیونکہ اجتماعی مفادات کے موقع پر انفرادی مفادات کو ترجیح دینا بہرحال ایک قصور ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ کے حالات اس موقع پر کچھ بہت اچھے نہیں تھے. اس سے پہلے غزوہ احزاب ہو چکا تھا جس میں ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے تھے. پھر اس کے بعد یہ غزوہ بنو المستلق ہوا. تو مدینہ میں عموماً ایک خوف و ہراس کی کیفیت بھی ہوتی تھی. پھر یہ کہ ایک نوزائیدہ ریاست دن بدن ترقی کر رہی تھی. تو ایسے میں مسلمانوں کو اپنی انڈیویجول لائف سیکریفائس کرنا پڑ رہی تھی. ذاتی کاموں کے مقابلے میں اجتماعی امور کو ترجیح دینا تھی. لیکن نا انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کی ذاتی زندگی، پرائیویٹ لائف، جس کے متعلق یہ ساری صورت میں احکامات ہیں، اور ایک اس کی اجتماعی زندگی. مثلاً جب گھروں میں آپ سب ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کیا ہے؟ انفرادی زندگی ہے. گھر کے کام کاج، کھانا پینا، لباس کی تیاری، گھروں کی تیاری، شادی بیاہ اٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ. یہاں پر اب آپ آ کے بیٹھے ہوئے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے اجتماعی کام کر رہے ہیں. اور خصوصاً جو ذمہ دار لوگ ہیں، مثلا جو ٹیچرز ہیں یا جو انتظامیہ ہیں، یا آپ بھی ایک طرح سے ایک اجتماعی کام میں اس وقت مشغول ہیں، کیونکہ آپ کا بھی مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ آگے دوسروں کی اصلاح بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ چیزیں اجتماعی کاموں سے متعلق تھیں. مثلا جمعہ جو ہے وہ ایک اجتماعی عبادت ہے، عید کی نماز اجتماعی عبادت ہے. کسی جنگ وغیرہ کے موقع پر، کسی مشکل حالات میں، مشکل موقع پر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کی مشاورت ان سے، جیسے جنگ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، احد کے موقع پر کیا، یا اسی طرح کوئی بھی جب مہم ہوتی تھی یا کوئی بھی کام آگے بڑھانا ہوتا تھا تو آپ کو کیا حکم تھا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. شاورہم فی الامر. اور اسی طرح امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے. اس کے لیے اجتماعی گیدرنگز جو تھی وہ ضروری تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ امرن جامعن، یعنی کوئی اجتماعی کام جب ہوتا تو بعض لوگوں کی کچھ جینوئن ریزنز بھی ہوتی تھی. مثلا بچہ گھر میں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے کہ جس میں ایک شخص شدید شرعی عذر کی بنا پر کسی اجتماعی کام میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو اسے انفرادی کام کو ترجیح دینا پڑ رہی ہے اجتماعی کام پر. اس کا یہاں پر اصول بتایا گیا ہے. دیکھیں نا اسلام کتنا خوبصورت ہے نا. اور ان آیات کا ذرا ریلیشن شپ پیچھے سے دیکھیں نا آپ، کہ پیچھے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پرائیویٹ لائف سے متعلق ہیں، شخصی زندگی کی حفاظت ہے. لیکن پھر بیلنس قائم کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ گھروں میں سکون ہو جائے، معاشرے میں امن و امان ہو جائے تو تم سمجھو کہ بس اب ہم اپنی ہی روٹین کو فالو کریں یا اپنی ہی انفرادی زندگی کو انجوائے کریں، اور اجتماعی طور پر کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. اب ساتھ ہی اجتماعی زندگی کے ایک اہم اصول کی طرف توجہ دلائی گئی. تو یہاں پر
بتایا یہ گیا کہ جب کچھ لوگ دین کے کسی کام سے خود کو وابستہ کریں اور وہ کام پورے معاشرے کی خدمت کا ہو یا پوری امت کی خدمت کا ہو اور اس خدمت کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے، تو پھر سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ حاضر ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ غائب نہ ہو اور اپنی مرضی سے بیٹھ نہ رہے۔ اس دعوت پر وہ یا تو اپنا کوئی عذر بتائے یا اجازت دے یا رخصت لے، اپنی ذات کے لیے خود سے خود فیصلہ نہ کر لے، اپنے فائدے کے لیے خود سے ہی ڈیسائیڈ نہ کر لے کہ نہیں میں تو آج بہت تھکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے وہ سب اکٹھے ہیں کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، میرے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ نہیں، اگر آپ کو بلایا گیا تو آپ کو یا تو حاضر ہونا ہے یا اپنا عذر بتانا ہے۔ اس کام کو، اس اجازت لینے کو ایمان کا حصہ بتایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اسلام کی سچی محبت رکھنے والے، اسلام سے تعلق کا دعویٰ کرنے والے، جب اسلام کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں بیٹھے رہتے، پھر وہ اپنی ذاتی دلچسپیوں میں مشغول نہیں رہتے۔ اگر وہ شرکت سے معذور ہوں تو اجازت طلب کرتے ہیں، اور اگر آنے کے بعد ان کو جانے کی ضرورت ہو، یعنی وقت سے پہلے، میٹنگ ختم ہونے سے پہلے اٹھنے کی ضرورت ہو تو بھی اجازت لے کر جاتے ہیں۔ افراد کو کیا حکم دیا گیا کہ اجتماعی کاموں میں من مانے فیصلے نہیں کریں، ذمہ دار شخص سے اجازت لیں۔ اور ذمہ دار کو کیا اخلاق سکھایا گیا؟ ذمہ دار کو کیا بتایا گیا کہ آپ کو اتھارٹی ہے، چاہیں تو اجازت دیں چاہیں تو نہ دیں، اور ساتھ ہی یہ کہ اگر واقعی کسی کی حقیقی مجبوری ہے تو اجازت دے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی نیکی کے کام سے اس ایبسنس پر استغفار بھی کریں۔ کتنی ہمدردی کی روح ہے یہاں پر، افراد کے لیے بھی اور میر کارواں کے لیے بھی، افراد کی خاطر۔ افراد کے اندر دین کے فائدے کے لیے کیسا جذبہ ہے، اور میر کارواں کے دل میں افراد کے لیے کیسی خیرخواہی ہونی چاہیے، یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں اگر امیر یا ذمہ دار شخص اجازت نہ دے تو اجازت نہ ملنے پر ناک بو نہ چڑھائے جائیں، مائنڈ نہ کیا جائے، پارٹی بازی نہ شروع کر دی جائے، بدگمانی پر مبنی باتیں نہ پھیلائی جائیں کہ مثلا اگر کسی ایک کو اجازت نہیں ملی تو وہ کہنا شروع کر دے بس میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میری ہی مجبوری ان کو سمجھ نہیں آتی، مجھے ہی کوئی چھٹی نہیں ملتی، میرے ساتھ تو خاص ضد ہے۔ اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور بدگمانی پر مبنی باتیں نہ کی جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ بغیر اجازت اجتماعی کاموں سے خود بخود آف نہ ہوا جائے، اور امیر یا ذمہ دار کے اندر کیسا اخلاق ہو کہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کی کسی کمی کوتاہی یا نیکی کے کام میں شریک نہ ہونے پر جو ان کا نقصان ہوا ہے اس پر استغفار کرے ان کے لیے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جنگ احد میں کچھ صحابہ نے اجتماعی کام میں بغیر اجازت کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو سب کا اجتماعی نقصان ہوا، کئی مسلمان شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعفوا عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے لیے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ تو یہ مثال جو ہے جنگ احد کی ایک بہترین وضاحت ہے اس آیت کی۔ دیکھیں کہ اپنے ذاتی کاموں کی خاطر اجتماعی کاموں کو نقصان دینا، ان میں غیر حاضر ہونا، یہ اصل میں کیا ہے؟ دنیا کو دین پہ ترجیح دینا۔ یعنی مجھے اس بات کی تو فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ دین کا کیا بنے گا، یہ سب لوگوں کا کیا بنے گا۔ تو جو شخص صرف اپنی ذات کا فائدہ دیکھتا ہے، یہ صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے، تو ایسا شخص پھر سچا مومن نہیں، کیونکہ منافقوں کے اندر یہ صفت تھی، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسلام کو ترقی ہو یا تنزل ہو، اسلام آگے بڑھے یا پیچھے جائے۔ ان کو تو اس سے غرض تھی کہ ہمارا ذاتی کاروبار، ہمارا ذاتی فائدہ
ہمارا ذاتی پرسنل مسئلہ وہ بس کسی طرح حل ہو. فرمایا کہ جو لوگ ان امور کی خلاف ورزی کریں پھر وہ سچے مومن نہیں ہیں. سچے مومن کون ہیں؟ جو ایسے موقعوں پر اجازت مانگتے ہیں. اور آپ کے لیے اختیار ہے. براہ راست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن اس کے بعد ہر ذمہ دار کے لیے یہی اصول ہے. یعنی جو بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو کہ آپ کے لیے رخصت ہے، چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو اجازت نہ دیں، اور ان کی اس کوتاہی پر ان کے لیے استغفار کریں. آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ذمہ دار شخص کو اپنے ساتھیوں کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے. یعنی ویسے تو ہر مومن کو دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، لیکن جو ذمہ دار ہے اس کو اپنی ٹیم یا اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا. اور دعا کون سی؟ کہ اللہ ان کی کمی کوتاہی کو بخش دے. یہ نہیں کہ ان سے ضد ہو جائے یا ان سے نفرت ہو یا ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے یا ذلیل کیا جائے یا ان کے بارے میں ایسے گمان کیے جائیں کہ ان کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی اور یہ تو دین کے کام کے بہت چور ہیں، لہٰذا یہ آخرت میں ان کو پتہ چلے گا. اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس کوئی کمی کوتاہی ہو بھی تو اس سے درگزر کر کے ان کے لیے معافی کی دعا کرنی چاہیے. کتنے بڑے دل کی بات ہے نا یہ. پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اوپر کہا نا دعا کیجئے، پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تم آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح مت سمجھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو. وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اگر ناراض ہو کر ان کے دل سے کوئی بد دعا نکلی تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں. اسی طرح دعا کا یہاں ایک معنی پکارنا بھی لیا گیا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے پکارے، یعنی پیچھے نا کہ جب اجتماعی کام کے لیے انہیں اکٹھا کیا جائے تو اس کام کے لیے جب تمہیں پکارے تو یہ مت سمجھو کہ جیسے کوئی عام شخص پکار رہا ہے. آپ کا پکارنا تم میں سے ایک کو دوسرے کو پکارنے جیسا نہیں. آپ کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس معاملے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے. سیدنا سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا. میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا میرے بلانے پہ تم کیوں نہ آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب تمہیں وہ اس چیز کے لیے بلائیں جو کہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جس میں تمہارے دین کا فائدہ ہے. تو دوسرا معنی تو یہ ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے، یعنی آپ کو آواز دینا ہو یا آپ کو بلانا ہو تو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح کسی عام شخص کو بلاتے ہیں. تو اگرچہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو اس کے لیے بھی یہ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اور کوئی بھی بڑا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ من لم یؤقر کبیرنا، جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی اور چھوٹے پہ شفقت نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مسلمان معاشرے کا باہم تعلق بتایا جا رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے گھروں میں بھی اور باہر بھی بچے ماں باپ کو اس طرح پیش آ رہے ہوتے ہیں یا ان سے ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا اپنے برابر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں یا بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یا یہ کہ پرواہ نہیں کرتے، وہ پکارتے رہ جائیں، چیختے چلاتے رہ جائیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا حکم ہے کہ براہ راست تو خطاب آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کے بعد جو بھی کوئی گھر کا بڑا ہو، مثلا باپ ہو یا ماں ہو، یا کسی ادارے میں کوئی بڑا ہو، کسی اسکول میں جیسے کوئی پرنسپل ہو یا کلاس میں کوئی ٹیچر ہو یا کسی ادارے میں یا آرگنائزیشن میں کوئی بڑا ہو، تو اس کا ادب اور احترام یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے. اس کی اہمیت یا اس کو اہمیت دینا یا اس کا احترام کرنا یا اس کے پکارنے پہ آنا یا اس کو جواب دینا، ان سب معاملات میں اسلامی اخلاق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے.
قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے کسی آڑ میں ہو کر. یتسللون کا لفظ جو ہے سین لام لام سے سل، یاد ہوگا آپ کو سل کا لفظ سلالہ میں نے وضاحت کی تھی، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے باہر آنا، یعنی اکٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے باہر نکل آئے، یعنی کسی گروہ میں سے خفیتاً تدریجاً آہستہ آہستہ کھسک جانا، پہلے آہستہ سے پیچھے ہونا، پھر پیچھے سے اچانک موقع پا کے باہر نکل جانا، یعنی جس سے اجازت لی جانی چاہیے اگر وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے یا اس کی نگاہ کسی اور طرف گئی ہے تو بغیر پوچھے چپکے سے سٹک جانا. اور لوازہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کی آڑ اور پناہ لیتے، یعنی دوسروں کے پیچھے سے چھپ کے نکلنا کہ ذمہ دار شخص کو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ منافقین کی صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے دوسروں کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں، بتائے بغیر نکل جاتے ہیں، اطلاع دینے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو آپ کے حکم کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اور مخالفت سے مراد یہاں اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ گریز اور فرار، یعنی کاموں سے بھاگ نکلتے ہیں، بغیر بتائے کھسکتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے. اور فتنہ یہاں پر کیا ہے؟ آزمائش. کس قسم کی آزمائش؟ یعنی ان کی منافقت اور منافقت کی وجہ سے جو ان پر آفات ہیں وہ سب مراد ہے، کہ کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو، یعنی ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، مثلا دین کے کاموں کے لیے جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس وقت آپ کو بلایا جائے اس وقت آپ کو آنا ہے، جو کام آپ کو دیا جائے وہ آپ کو کرنا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ذمہ دار شخص کو اطلاع دینا ہے. خود سے خود فیصلے کر لیے، خود سے خود مرضی سے آئے، مرضی سے گئے، مرضی سے کوئی کام کیا، نہیں دل چاہا تو نہیں کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوتے ہو گئے، حتیٰ کہ دین سے کوئی تعلق بھی نہ رہا دور کا. یہ ہے یہاں فتنے سے مراد کہ یہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے اور بغیر اجازت کے مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے کاموں سے بھاگ نکلتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے یعنی ایمان سے محرومی کا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ جو شخص دین سے دور رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ دین سے بہت دور نکل جاتا ہے. یعنی جو شخص دین کے اجتماعی کاموں سے جی چراتا ہے، اس میں سے نکل بھاگتا ہے، نکلتے نکلتے وہ پھر دین سے ہی نکل جاتا ہے. کیونکہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کی افزائش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہوتا رہے، اجتماعی زندگی اختیار کی جائے، اکٹھے ہو کر رہا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی مائنورٹیز ہوتی ہیں نا وہ بہت اسٹرانگ کمیونٹیز ہوتی ہیں عموماً. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فکر ہوتا ہے کہ بڑی میجورٹی میں ہم کہیں کھو نہ جائیں، لاسٹ نہ ہو جائیں. تو وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں جڑ کے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھتے ہیں. ان کے ہاں تنظیم اور ڈسپلن زیادہ ملتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی کا اثر قبول نہیں کرتے، خواہ ان کے عقائد غلط ہوں، خواہ ان کا طریقہ زندگی غلط ہو، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک دوسرے سے اکٹھے رہتے ہیں لہٰذا وہ اس اتحاد کی وجہ سے پنپتے رہتے ہیں. عموماً میجورٹی اس چیز کو اہم نہیں سمجھتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میجورٹی کے اندر وہ تنظیم اور وہ اپنے اصولوں کی پابندی اور اجتماعی مفادات کا لحاظ وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کہیں کوئی عذاب علیم نہ پہنچے، یعنی آخرت کا عذاب. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جس شخص کو اپنی ذات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا، یا انا کا شکار ہوتا ہے، یا اس نے اپنی مرضی کے کچھ قاعدے اپنی زندگی کے لیے بنا رکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے اجتماعی زندگی میں ضم ہونا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنے فائدے قربان کر کے دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی کہ میں اپنا وقت یہاں ضائع کروں اور سب کو فائدہ پہنچاؤں، میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میری آمدنی بڑھے یا میری ذات بلند ہو یا میں بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچوں اور میری پہچان اور شہرت اور نہ جانے کیا کیا. ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے؟
اکٹھے کام کرنے کی بجائے انڈیویجولی کچھ کرنے کو ترجیح دیتا ہے جس سے وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکے. تو پھر یاد رکھیے کہ اسی صورت کے اندر وہ بادلوں کی مثال گزر چکی ہے کہ بادل کون سے برستے ہیں؟ جو اکٹھے ہوتے ہیں. الگ الگ بدلیاں نہیں برسا کرتی. وہ بکھرے ہوئے بادل نہ تو سورج کی دھوپ سے کوئی سائے کا سما کرتے ہیں، نہ ہی وہ برستے ہیں، اور نہ ہی کوئی بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھو گا نا کبھی اکا دکا کوئی بادل آسمان میں پھیلا ہو تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آسمان کا بھی نقشہ خراب کیا ہوا ہے، یعنی آسمان کے حسن کو بھی گدلا کیا ہوا ہے. وہی بادل اچھے لگتے ہیں کہ جو گھنے ہوں، جو برسنے والے ہوں، اور جن کے اندر ایک اجتماعیت ہو. تو بالکل اسی طرح جو افراد دین کے اجتماعی فائدے کے لیے اکٹھے نہیں ہونا چاہتے وہ دراصل اپنی ذات کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں، اور جو ذات کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اور ان کاموں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس سے دین اسلام کو مجموعی طور پر اور پھر امت کو اس سے آگے بڑھ کر کوئی فائدہ پہنچے. آج مسلمانوں کے اندر یہ جو افتراق ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، اسی نے مسلمانوں کے روب کو، رونق کو، خوبصورتی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اسی وجہ سے نہ تو دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی ترقی کرتے ہیں، کیونکہ آپس میں کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں، کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ایک ڈائریکشن ہی نہیں. ہر کوئی بکھرے بادلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے. کسی معاملے میں ہم خود کو سیکریفائس کر کے دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانے کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں. تو جو لوگ اجتماعی معاملات میں اپنا حصہ ڈالنے سے کترائیں، وہ بطور خود تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اجتماعی کام میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر وہ اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے اندر جب بیچ میں وہ خلل آتے ہیں نا، اور گیپس آتے ہیں، کوئی ادھر کسی کا منہ ہے ادھر کا، تو وہاں دشمن کو، شیطان کو گھسنے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ خوب اپنا کام کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہو سکتا ہے. اور آخر میں کیا کہا؟ الا سن لو، اچھی طرح سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کو تم جیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس روش پہ بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ منافق جو اجتماعی معاملات سے بھاگتے ہیں، یہ پکڑ کے وہاں اکٹھے کیے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.